بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالعہ پاکستان چیپٹر نمبر 2 میکنگ آف پاکستان، تشکیل پاکستان. شارٹ کوشچن آنسر اس کے 1 to 10 ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز اس کے شارٹ کوشچن آنسر 11 to 20 پڑھیں گے. کون کون سے اس میں پڑھیں گے؟ چیپٹر نمبر 2 کے میکنگ آف پاکستان. ایک کوشچن پڑھیں گے رائٹ 4 آبجیکٹو آف مسلم لیگ، اور کوشچن نمبر 12 جو پڑھیں گے اس میں 4 sentences are on role of Muslim League in the struggle of independence. Write any 4 points of Qaid-e-Azam point, 14 points. Write 4 sentences on Allahabad Address. Write 4 sentences on India Act 1935. Write 4 sentences on Pakistan Resolution. Write 4 sentences on Crisp Mission. Write 4 sentences about Shimla Conference. Write any 4 important points of 3rd June plan. اور لاسٹ ہے write 4 sentences on Radcliffe Award. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں ذرا غور سے سنیے گا. ایک تو اس میں مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے، تو 4 جو ہے مقاصد لکھنے ہیں. اس میں مسلم لیگ نے پاکستان کے لیے کیا اسٹرگل، کیا کوششیں کی، کیا جدوجہد کی، اس کو 4 جملوں میں لکھنا ہے. قائد اعظم کے جو 14 پوائنٹس ہیں، 14 نکات، تو اس میں سے کوئی بھی 4 پوائنٹ لکھنے ہیں. علامہ اقبال نے الہ آباد میں جو خطبہ دیا تھا اس میں کیا بات تھی، اس کے بھی 4 جملے. انڈیا ایکٹ 1935 اس کے بھی 4 جملے لکھنے ہیں. قرارداد پاکستان، ریزولیشن آف پاکستان، اس کے بارے میں بھی 4 جملے، کیونکہ 4 نمبر کا سوال آتا ہے. اس کے بعد کرسپ مشن، ان کے بارے میں بھی جو نا 4 سینٹنس لکھنے ہیں، 4 جملے. شملہ کانفرنس، ان کے بارے میں بھی 4 جملے. 3 جون کا منصوبہ، 3rd جون پلان، اس کے بھی جو ہے 4 پوائنٹس لکھنے ہیں. اور اس کے بعد ریڈ کلف ایوارڈ، اس کے بارے میں بھی 4 جملے لکھنے ہیں. سب سے پہلے رائٹ 4 آبجیکٹو آف مسلم لیگ. مسلم لیگ کی جو ہے، کیونکہ مسلم لیگ 1906 میں بنی، اس سے پہلے 1885 میں کانگریس بنی تھی. کانگریس اصل میں مسلمانوں اور ہندو دونوں کی جو ہے ایک سیاسی جماعت تھی. لیکن مسلم لیگ کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں بنی؟ 1905 میں جب پارٹیشن آف بنگال ہوا، اس میں ہندو نے بہت شور مچایا کہ مسلمانوں کے لیے اور بنگالیوں کے لیے کیوں الگ جو ہے اس کی جو ہے پارٹیشن کی گئی. اس پر مسلمانوں نے کو افسوس بھی ہوا، اور بھی کافی وجوہات تھی. اس میں سے ایک وجوہات یہ تھی کہ دا پروٹیکٹ اینڈ پروموٹ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا مسلم آف انڈیا. مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ ان کو مل جائیں. اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان میں جو آزاد حکومت کی بنیاد ڈالنا. مائنورٹیز شوڈ ناٹ سفر، جو اقلیت میں ہیں، کم تعداد میں لوگ تھے جیسے سکھ ہو گیا اور دوسرے لوگ، ان کی بھی حقوق ان کو ملے. اور دا ریپرزینٹیڈ the need and demands of Muslims and convert them to government. مسلم کی جو مطالبات ہے وہ انگریزوں تک پہنچانا. اور یہ بات بھی بتائی جائے کہ مسلمان ہی چاہتے تھے تاکہ انگریزوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. جیسے ہندو نے انگریزوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ مسلمان انگریزوں کے خلاف ہیں، آپ لوگوں کے خلاف ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں. یہ کچھ وجوہات تھی
جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ بنی. اس کے بعد رائٹ 4 sentences on role of Muslim League in the struggle of independence. آزادی میں مسلم لیگ کے کردار پر 4 جملے. ایک تو مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کیے. ایک تو پہلی بات یہ ہوئی کہ جو مسلمانوں کے جو رائٹس تھے اس کے لیے انہوں نے پریکٹیکل اسٹیپ لیا. It took practical step for the protection of the right of the Muslims. مسلمانوں کا جو ہے عملی اقدامات، ان کے حقوق. دوسری بات، میثاق لکھنؤ کے باعث کانگریس نے مسلمانوں کو علیحدہ تشخص کو تسلیم کیا. لکھنؤ پیکٹ جو ہوا تھا اس کے رزلٹ میں یہ ہوا تھا کہ کانگریس نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ مسلمان جو ہے ایک الگ جو ہے سیپریٹ اسٹیٹس ہے، ایک الگ جو ہے ملک ہیں، بن سکتے ہیں. اس کے بعد دا مسلم گوٹ دا رائٹ ٹو ریپرزینٹ ان دا اسمبلی. مسلمانوں کی اسمبلی میں شمولیت بھی ملی کہ ٹھیک ہے مسلمان بھی اسمبلی میں ہوں گے، ان کی بھی شمولیت ضروری ہے. کچھ مسلمان کے ارکان جو ہے رکن وہ اس میں شامل ہونے چاہیے. اور ایک اور جو ہے جو مرکزی اور صوبائی اسمبلی ہیں، سینٹرل اینڈ پروونشل اسمبلی، اس میں مسلمانوں کی نشست جو ہے نا وہ تعداد مخصوص کر دی گئی کہ اتنی جو ہے ان کی سیٹس ہونی چاہیے. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے رائٹ 4 points آف قائد اعظم 14 points. قائد اعظم کے جو 14 points ہیں ان میں سے کوئی بھی 4 لکھے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ بہت آسان ہے، سندھ should be separate from بمبئی، سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے گا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 1/3 سے کم نہیں ہوں گے، 1/3 سے جو ہے زیادہ ہونے چاہیے. مرکزی قانون ساز جو اسمبلی ہے اس میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے 1/3 سے کم نہ ہو. مثال کے طور پر اگر 12 لوگ ہیں تو 12 لوگ میں تقریباً 4 جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہونے چاہیے اس اسمبلی میں، جو ہے جو قانون ساز اسمبلی بنائی جا رہی ہے اس میں. اور ایک بات یہ بھی تھی کہ جتنے بھی فریق ہیں ان کو یکساں اور مکمل آزادی، مذہبی آزادی ہوگی، روک تھام نہیں ہوگی. اور آئندہ آئین جو ہے وہ وفاقی طرز کا ہوگا، فیڈرل سسٹم ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے گی. اس کے بعد رائٹ 4 sentences آن الہ آباد ایڈریس. خطبہ الہ آباد پر 4 جملے. الہ آباد ایڈریس واز ہیلڈ آن December 29, 1930. اصل میں جو خطبہ ہوا تھا 29 دسمبر 1930 میں ہوا. اور اس کی جو ہے صدارت جو کی تھی علامہ اقبال نے کی. اور اس میں پہلی مرتبہ فار دا فرسٹ ٹائم a separate state was demanded by اقبال. علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. اور یہ جو آزادی میں سب سے اہم موڑ تھا، یہ جو ایونٹس تھا بہت ہی امپورٹنٹ تھا، موسٹ امپورٹنٹ فریڈم موومنٹ، تحریک آزادی کے لیے. اس کے بعد 1935 ایکٹ جو ہے اس پر 4 sentences لکھنے ہیں. یہ ایک انگریز حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے کیونکہ انگریزوں نے جو کہا تھا اس کو بنایا جائے. اس میں صوبائی خود مختاری کو اولیت دی گئی کیونکہ 14 points میں جو بات کی تھی، اس سے پہلے نہرو رپورٹ میں جو بات تھی تو پنڈت لال نہرو نے مسلمانوں کے خلاف ساری باتیں تھی اس میں تو، لیکن قائد اعظم نے اس میں جو بات کی تھی کہ بھائی صوبائی خود مختاری دی جائے گی، تمام صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی. تو اس میں 1935 میں بھی جو ان کا ایکٹ بنا تھا اس میں بھی یہی بات تھی. اور ہمارا جو پہلا 1956 میں 9 سال کے بعد ہمارا ریزولوشن بنا تھا پاکستان بننے کے بعد، جب تک ہمارا اپنا جو ہے ریزولوشن نہیں بنی، اپنے جو ہے قوانین اور اپنے کنسٹیٹیوشن نہیں بنے تھے، اپنے کنسٹیٹیوشن آئین نہیں بنے تھے، قوانین نہیں بنے تھے، اس وقت تک 1935 ہی پر عمل کرتے رہے.
ایکٹ کے نتیجے میں انتخابات ہوئے, الیکشن ہوئے تھے. انڈر دس ایکٹ الیکشن ور ہیلڈ ان وچ کانگریس سکسیسڈ, اس میں جو ہے کانگریس جو ہے وہ جیت گئی تھی شروع میں, لیکن جو 1945 میں ہوئے تھے اس میں مسلم لیگ جیتی تھی. اس کے نتیجے میں کانگریس نے مسلمانوں کو پستی میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے رائٹ 4 sentences on Pakistan regulation. Pakistan regulation is a landmark in the history of Muslims of India. انڈیا کے جو مسلمان تھے ان کے لیے یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. It was passed on 23rd March 1940 at منٹو پارک, لاہور. مینار پاکستان جہاں پہ ہے لاہور میں منٹو پارک, وہاں پہ 23 مارچ 1940 کو منعقد کی گئی. اور اس کے اٹ واز موو بائی مولوی فضل الحق, مولوی فضل الحق نے اس کو پیش کی. اور یہ جو ہے دا ریزولوشن ریزلٹ ان دا کریشن آف پاکستان, پاکستان کی تخلیق, پاکستان کی تشکیل کے لیے یہ جو ہے بہت ہی مؤثر ہوئی. پاکستان کی بنیاد اسی پر بعد میں رکھی گئی. اس کے بعد کرسپ مشن, سر اسٹیفن کرسپ جو ہے وہ 1942, کیونکہ 1940 کے بعد بہت سی کچھ جو ہے نا کشیدگی شروع ہو گئی تھی مسلمانوں اور ہندوؤں میں, اور کرسپ مشن جو ہے برطانیہ سے جب آئے, برٹش سے جب وہاں سے آئے, تو کچھ تجاویز انہوں نے, کچھ پرپوزل جو تھے وہ لے کر آئے تھے, کچھ پوائنٹس لے کے آئے تھے, تو اس کو جو ہے کرسپ مشن کہا جاتا ہے. لیکن اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ بھائی ابھی ہندو جو نا انگریز ابھی وہ جانا نہیں چاہ رہے, وہ مزید ابھی حکومت کرنا چاہ رہے ہیں. اس پر ہندو اور مسلمانوں نے کافی مخالفت کی, اور اس کے بعد جو ہے بہت ہندوستان میں حالات خراب ہوئے, اور اس میں جنگ عظیم کے بعد قانون ساز اسمبلی بنانے کی تجویز تھی کہ بھائی ایک اور جو نا قانون ساز اسمبلی بنائی جائے. اس کے بعد شملہ کانفرنس, شملہ کانفرنس جو ہے وہ اصل میں لارڈ ویول نے 1945 میں شملہ میں, ایک جگہ ہے شملہ, وہاں پہ اس کو جو ہے کانفرنس بلائی تھی. ان دس کانفرنس قائد اعظم ریپرزینٹیڈ مسلم لیگ کی طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی جو کی تھی وہ قائد اعظم نے کی. ان دس کانفرنس کانگریس واز ریپرزینٹیڈ بائی مولانا عبدالکلام آزاد, اور کانگریس کی طرف سے مولانا عبدالکلام آزاد نے نمائندگی کی تھی. اور قائد اعظم نے اس میں الیکشن کا مطالبہ کیا تھا, جبکہ ہندوؤں نے اس کی کانفرنس کی مخالفت کی کہ بھائی دوبارہ الیکشن کروایا جائے. تو 1945 میں دوبارہ الیکشن ہوئے, جس میں مسلم لیگ کو کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد 3rd جون پلین جو ہے یہ بات ہوئی, یہ 3rd جون 1947 میں واسرائے نے تقسیم کا نقشہ تیار کیا. اس کے بعد 14 اگست کو پاکستان کو اقتدار منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ٹھیک ہے بھائی, 14 اگست کو جو ہے پاکستان کو ایک الگ اقتدار حاصل ہو جائے گا. اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ جو باؤنڈریز ہے آف پروونسز were to be decided by کمیشن جو ہے اس پر چھوڑ دیا گیا کہ بھائی وہ جو ہے ان کی نئی حدیں وہ مقرر کریں گے. اس کے بعد سندھ اسمبلی کو ووٹ کے ذریعے فیصلے کا اختیار دیا گیا, کہ ووٹ کے ذریعے کو اختیار دیا کہ بھائی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کریں. ریڈ کلف ایوارڈ, اصل میں ریڈ کلف ایوارڈ میں اگر ہم دیکھیں, یہ ریڈ کلف ہے, اس نے جو باؤنڈری لائن وغیرہ بنائی تھی اس میں کافی غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا. گرداسپور وغیرہ کے جو علاقے تھے جہاں پہ مسلمان بہت زیادہ تھے, وہ حصہ مسلمانوں کو ملنا تھا, لیکن اس نے جو ہے ہندوؤں کے ساتھ مل کر وہ ہندوؤں کو دیا. ایسے بہت سے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی, اور یہ بات تھی کہ بھائی یہ جو ہے منظور ہو چکی تھی کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ تمام علاقے مسلمانوں ان کے پاکستان میں شامل کیے جائیں گے,
لیکن وہ بھی بہت سے کچھ ایسے شہر، ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں وہ بھی علاقے جو ہے ہندوستان کے قبضے میں دیے گئے. تو ان کے بارے میں، ریڈ کلف کے بارے میں، ریڈ کلف جو ہے اصل میں ایک عام وکیل تھا، لائر تھا یہ، جسے سرحدوں کی تعین کے لیے بھیجا گیا تھا. اس نے جو ہے باؤنڈریز کے بارے میں جو ہے نا اس کی سیٹنگ کرنی تھی. وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر اور مسلمانوں سے زیادتی اس نے ہندوؤں کے ساتھ مل گیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے انجسٹس، غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا. اس میں مسلم اکثریت کے جو کئی علاقے ہندوستان میں شامل کر دیے گئے. اس کی خراب پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یاد کرنے میں آسانی ہوگی، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آج کا جو لیکچر تھا اس میں ویسے چیپٹر نمبر 2 میں 30 جو ہے وہ شارٹ کوسچن آنسر ہیں. اس سے پہلے ہم جو ہے 10 پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے والے لیکچر میں موجود ہیں. پہلے والے لیکچر کو اگر آپ دیکھیں اس میں 10 کوسچن ہیں، اور 10 کوسچن جو ہے یہ سامنے ہیں، یہ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہو چکے ہیں. ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، وہاں سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں. اس کو یاد کریں کیونکہ بورڈ کے پیپر میں اکثر ایسے ہی سوالات آ رہے ہوتے ہیں. جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی لازمی سبسکرائب کیجیے، آگے شیئر کیجیے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو یاد کرنے میں آسانی ہو. کمنٹس لازمی کیجیے کہ ویڈیو کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکے، اور اپنا خیال رکھیے گا. نمازوں کا اہتمام بہت ضروری ہے کیونکہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا سے سب نے جانا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت بہت ضروری ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.